تو جناب اسپیکر جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ اپروپریٹ اپلیکیشن کے اوپر درخواست آئے، کورٹ سیٹسفائی کرے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے 184(3) میں، کہ یعنی کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہو مسئلہ سامنے آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو، کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر اس سے آگے چلتے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئیں ان کو بھی بغور اس کا جائزہ لیا گیا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت کسی بھی جج صاحب کا جو کہ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کر سکتے تھے اور پھر اس پہ مناسب احکامات جاری کر سکتے تھے، پرووائڈڈ کہ جس جج کا تبادلہ ہونا ہے وہ کنسینٹ کرے، جس ہائی کورٹ سے انہوں نے جانا ہے اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کنکرنس دیں، جس ہائی کورٹ میں انہوں نے پہنچنا ہے یعنی جہاں ان کا تبادلہ کیا ہے وہاں کے چیف جسٹس صاحب کنکرنس دیں، پھر چیف جسٹس پاکستان اس کی کنکرنس دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ ماضی میں سر آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، کورٹ کے سامنے گئے، اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آیا یہ آئینی فریم ورک میں ہوئے، اور ساتھ اس میں سینیورٹی کا بھی ایشو آیا۔ سر بحث مباحثے اور غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، جس میں 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے، جس میں پارلیمان کی اپوزیشن کے 2 اراکین ہیں، حکومتی بینچوں سے 2 اراکین ہیں، جس میں جناب اسپیکر آپ کا بھی نامنی ہے، جس میں بار کاؤنسل بھی بیٹھتی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو ججز کی کنفرمیشن پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے مستقل ہونا ہے یا نہیں، جو ججز کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتا ہے، اسی کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ تو ایک تجویز یہ تھی کہ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا، یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اس پہ بحث کے بعد یہ ترمیم لائی گئی اور ہم نے اس ترمیم کو قبول کیا۔ طے یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ بحث کے بعد ججز ٹرانسفر ہو سکتی ہے آن سچ کنڈیشنز ایز ڈٹرمنڈ بائی دی کمیشن ان دیٹ پرٹیکولر کیس، کہ انہیں 1 سال کے لیے بھیج رہے ہیں، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے، اتنے عرصے کے لیے، یا مستقل تبادلہ ہے اگر وہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی شک رکھی گئی کہ کمیشن اگر سمجھے مناسب تو ان جج صاحب کو بلا کے ان سے رائے بھی لیں یا ان کا موقف بھی سنیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد میں جج صاحب انکار کرتے ہیں تو آرٹیکل 209 کے تحت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جس میں اب 7 جج صاحبان بیٹھے ہوں گے، 5 جج صاحبان اعلیٰ ترین عدالتوں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، اور 2 سینئر بورڈ چیف جسٹسز، تو پھر یہ معاملہ وہاں پہ جائے گا، وہ ایگزامن کریں گے کہ آیا جو جج ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کا موقف درست ہے یا وہ درست نہیں ہے، اور اس صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ سر اسی طرح یہ معاملہ بھی تھا کہ جو دونوں عدالتیں، کیونکہ اب 2 عدالتیں ہیں ایپیکس لیول پہ، آئینی عدالت کے تقریباً وہی اختیارات ہیں جو کہ آئینی بینچز کو دیے گئے تھے، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل تھے وہ ہم نے 26ویں ترمیم کے تحت دے دیے آئینی بینچز کو۔
وہ اختیار اب آئینی عدالت استعمال کرے گی۔ 186 کے کچھ اختیارات ہیں جب دو صوبوں کے درمیان معاملہ ہے یا صدر مملکت ریفرنس بھیج دیتے ہیں کہ اس پہ رائے دیں، وہ معاملات ہیں۔ کچھ کیسز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی دفعہ ضرورت ایسی پیش آتی ہے، تو وہ چیپٹر جو ہے کچھ اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے آئینی عدالت کو۔ اس کے علاوہ 199 آرٹیکل کے تحت جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں ہائی کورٹس میں، اس میں سے جو آرڈرز پاس کیے جاتے ہیں، جو احکامات جاری ہوتے ہیں، ان میں بھی سر ایک ہارمنی رہے سارے ملک میں، کیونکہ سندھ میں آئینی بینچز ہیں، باقی صوبوں نے ابھی تک نہیں بنائے۔ وہ جورسڈکشن بھی کنفر کر دی گئی آئینی عدالت کو، اس میں ایکسیپشنز رکھی گئی ہیں، جیسے فیملی یا رینٹ کے کیسز ہیں، اور یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ سچ ادر کیٹیگری آف کیسز جو کہ مجلس شورا پارلیمنٹ ڈٹرمن کرے بائی لا، کیونکہ سر یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہوتا، لا تو ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں ٹائم کے ساتھ ساتھ ترامیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مقدمات ہیں جو آئین میں درج کر دی گئی کیٹیگریز، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی سنے گی۔ فوجداری مقدمات ہیں، دیوانی مقدمات ہیں، کمپنی کارپوریٹ کمرشل کے ہیں، ٹیکسیشن کے بہت سارے کیسز ہیں، وراثتوں کے کیسز ہیں۔ سر یہ وہ 60-62 ہزار مقدمے ہیں جو ساری دنیا میں سپریم کورٹس یا ہائی کورٹ سنتی ہے، اور وہ مقدمات جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آئینی مقدمے آنے کی وجہ سے جو ہماری ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اعلیٰ عدالت کا، اعلیٰ ترین عدالت کا زیادہ تر وقت ہفتوں کے حساب سے سر فل کورٹس بیٹھتی رہی ہیں اس ملک میں، لارجر بینچ بیٹھتے رہے ہیں، اور وہ مہینوں مقدمے چلتے ہیں، اور باقی ساری دنیا کوئی ڈیرہ غازی خان سے، کوئی تربت سے، کوئی لورا لائی سے، کوئی کراچی سے، کوئی سکھر سے، کوئی خیبر پختونخوا کے بنو اور کوہاٹ سے آتا ہے، اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے کہ جی بینچ اویلیبل نہیں ہے۔ وہ کیٹیگری آف کیسز جو میں نے بیان کی ہے سر، وہ اب آئینی عدالت میں سنے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عام آدمی کے مقدمات جو ہیں انہیں سننے کے لیے ان کے پاس مناسب وقت بھی ہوگا، انرجی بھی ہوگی۔ سر جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ معاملہ کئی اور ہوا ہے، وہ اسی طرح سے، کیونکہ وہ سینئر ہیں ان رینک، تو وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، وہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ ہیں۔ فیصلہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو دیگر جن جگہوں پہ بھی وہ سربراہی کر رہے ہیں، جیسے لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے یا نیشنل پالیسی میکنگ ان کی جو کمیٹی ہے، اس کے سربراہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب بھی رہیں گے۔ اور آئین میں یہ تجویز کر دیا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے ان دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر ہوگا بائی وے آف سینیورٹی، اگر ایک دن اپوائنٹ ہوئے ہیں تو پھر بائی وے آف سینیورٹی دا ڈے دے انٹرڈ انٹو آفس ان دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ، تو وہ اس کی سربراہی کیا کریں گے۔ ایک اور جو تجویز تھی اسی حوالے سے، جو جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھی اس کے حوالے سے، کہ جو 5 رکنی جو ججز کا جو پینل ہوگا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان، اور دونوں عدالتوں کے سینئر پیونی اس کے رکن ہوں گے۔ 5ویں جج صاحب کا انتخاب وہ دونوں چیف جسٹس صاحبان رضامندی سے کریں گے۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، اگر نہیں ہو سکتی، پلیز لوور یور وائسز پلیز، اگر نامینیشن نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں معاملہ کمیشن کو سونپا جائے گا، وہ نامینیٹ کر دیں گے۔ سر یہ کچھ خد و خال ہیں اس کے جو کہ آئینی عدالت کے قیام کے بارے میں ہیں، جو کہ ججز ٹرانسفر کے بارے میں ہیں، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو نئی حیثیت ہوگی اس کے بارے میں ہیں، اور جو یہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے سینئر چیف جسٹس کون ہوں گے، اس کو بھی یہاں پہ دیکھا گیا ہے اور اس کا حل دیا گیا ہے۔ اور جو اگر آپ یہ بل پاس کرتے ہیں اور یہ ترمیم آئین کا حصہ بنتی ہے، 27ویں آئینی ترمیم،
تو موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہی ان جو آئینی کمیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کی سربراہی کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، سینٹ کے انتخابات میں تاخیر ہوئی، جس کی وجوہات قانونی بھی تھی لیکن سیاسی زیادہ تھی، کہ وہاں پہ جو منتخب ہوئے اراکین ان کو حلف دینے سے انکار کیا گیا، پھر کورٹ آرڈر آئے، اس کے باوجود نہیں دیا گیا، پھر کنٹیمپٹ پٹیشنز آئیں، مین وائل معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا اور وہاں یہ پینڈنگ رہا تقریباً 1 سال، تو 1 سال 2 ماہ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اب سر سینٹ جو ہے وہ ایک لیونگ انسٹیٹیوشن ہے، وہ تحلیل نہیں ہوتا سینٹ آف پاکستان، بلکہ ہر 3 سال کے بعد انتخابات کے ذریعے ایک نیا بیچ آف سینیٹرز آتا ہے تمام اکائیوں سے۔ ہونا اب یہ تھا سر کہ جب اگلے الیکشنز آنے تھے 6 سال بعد والے، تو اس میں 14 ماہ کا گیپ آ گیا تھا، اسے پلگ ان کرنے کے لیے وہ بھی مشاورت سے کیا گیا ہے، طے کر دیا گیا کہ جس ٹرم کے لیے آپ الیکٹ ہوئے 6 سال والی، اس میں اگر آپ تاخیر سے آ کے اوتھ لیتے ہیں یا الیکشن ہوتا ہے تو وہ وقفہ جو ٹائم ہے اس میں سے منہا کر دیا جائے گا۔ وہ اس لیے سر کیا گیا کہ ابہام پیدا نہ ہو اور سینٹ کا جو نظام ہے وہ سموتھلی چلتا رہے۔